السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم ماہ رمضان کے ایام کی تکمیل کر لو، روزوں کو پورا کر لو، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کرنا ہے کہ اس کے فضل سے، اسی ہی کی مدد سے، اسی کے احسان سے تم نے اس ماہ مبارک اور ماہ قرآن کو مکمل کیا، روزوں کے فضیلتوں سے سیراب ہوا، سعادتیں حاصل کی، رحمتیں حاصل کی، اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے دعائیں اور کوششیں کی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم میں بذات خود کوئی کمال نہیں ہے۔ اے روزے دار، اے رمضان کے رات میں قیام کرنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے، صدقات و خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اصلاً یہ تمام اعمال اللہ کی توفیق سے تو نے انجام دیے ہیں، اللہ کے مدد سے یہ سب انجام پائے ہیں۔ یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا احساس کرتے ہوئے اس کا اظہار اللہ کے بڑائی کے ساتھ کرنا ہے۔ تکبیر اللہ کی بڑائی کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عید کا چاند دیکھ لیا کرتے، فوراً تکبیر میں مصروف ہو جاتے، مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ کے زبان مبارک سے تسلسل کے ساتھ جاری رہا کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی منشا اور چاہت ہے کہ جیسے ہی تم رمضان اور روزوں اور ماہ قرآن کی مشق سعادتوں کو، اس کے فضیلتوں کو پورا کر دو، تو اللہ کی بڑائی میں اپنے آپ کو لگا دو۔ یہ معمول ہے، بالکل فطری بات ہے۔ جب کوئی انسان کسی بڑی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دینے والے کی بڑائی کرتا ہے، اس کے دینے والے کی تعریف کرتا ہے، اس کو سراہتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے گن گاتا ہے زبان سے اور ہر بیٹھے اٹھے حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت جو تمام زمین و آسمان اس کے سامنے ہے چھئی، قرآن جیسی نعمت اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا، جو سراپا ہدایت ہے، انسانی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کے کامیابی کا واحد راز ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان اور اتنی بڑی مدد اللہ دینے کے بعد یہ کیوں کرنا ہو کہ اس کی بڑائی نہ ہو؟ بالکل اس کی بڑائی ہونا ہے۔ اسی لیے اس مبارک گھڑیوں میں جب سے عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید کی نماز تک مبارک گھڑیوں میں اللہ کی بڑائی ہو، بڑائی ہو، زبان پر اللہ کی بڑائی ہو، بیٹھے اٹھے چلے پھرے، یہ مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی انجام دینے کے بعد اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن کر رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ یہ احساس اپنے دل میں باقی رکھے کہ میری زندگی، میری سانسیں، میرے کمالات، میری صحت، میرے دنیا میں موجود اسباب
میں، میرا خاندان، میرے قبیلے، میرے دوست، میرے اطراف کی دنیا، یہ ایک اللہ کی دین ہے، اس کے طرف سے ملی ہوئی احسانات ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جینا شکر ہے۔ شکر کے معنی ہے کہ دو جملے زبان سے کہہ دیے۔ شکر یہ ہے کہ ہمارے پریکٹیکل لائف سے ظاہر ہو، عملی زندگی سے ثابت ہو، ہماری زبان اللہ کے مرضیات کے تابع رہے، جسم اللہ کے مرضیات کے تابع رہے، ہمارا مال اللہ کے مرضیات کے تابع رہے، اور اس کے حبیب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ایک ایک گھڑی ہماری زندگی کے ساتھ میل کھائے، ہماری ایک ایک لمحے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحے کی زندگی کے ساتھ میل کھائے، یہ حقیقی شکر ہے۔ عید الفطر سامعین اکرام یہ خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، خدا کے نافرمانیوں کو مختلف میٹھے شکلوں میں عیاشی کے نام پر، مبارکبادی کے نام پر گھومتے پھرتے، نمازوں کو ضائع کرتے، لہو و لعب میں بیکاروں میں وقت گزار کر یہ جو ہمارے ذریعے سے حرکات ہوتے ہیں، یہ بالکل عید کا جو ہے مفہوم نہیں ہے، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود عید کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ یہ شکر میں شمار ہے۔ یہ عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے تعلیمات کے تحت میں 3 باتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ اللہ نے ماہ مبارک ماہ رمضان کے ذریعے سے روزے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ 3 باتوں کا جو ہے مجموعہ عید الفطر ہے۔ ہاں اس کے آداب ہیں، صبح ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لیں، اشراق کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیں، اس کے مختلف جو ہے علماء اکرام جو ہے دانشور حضرات طریقے بتائے ہیں، اس طرح سے عید کی نماز ادا کر لیں، موجود اچھے کپڑوں میں سے ایک اچھا کپڑا پہن لیں، خوشبو لگا لیں، دعا بھی سکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تقبل اللہ منا ومنکم، ماشاء اللہ یہ دعا سکھائی گئی کہ قبولیت کی دعا، اللہ قبول کرے تمہارے اعمال کو بھی، میرے اعمال کو بھی، تمہارے رمضان کو بھی، میرے رمضان کو بھی، اور تمہارے جو ہے صدقات کو خیرات کو بھی، میرے صدقات و خیرات کو بھی۔ ماشاءاللہ دعا کے ذریعے سے، سنت کے طریقے سے، قرآن کے مفہوم کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام عید کا ملتا ہے، ہمارے اندر احساس شکر ہو اس نعمت پر کہ اللہ نے قرآن دیا، اور اللہ کی بڑائی ہمارے زبان سے ہو، اسی کو ہم عید جو ہے ماننا ہے، اسی طرح ہم عید کو جو ہے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے، آپ کو، سارے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ تمام خوشیاں عید کے نصیب فرمائے، اس وبا کو ختم فرمائے۔ اگر یہ وبا فرضی ہے، لوگوں کے ان غلط انسانوں کی طرف سے ہے جو دوسرے انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اللہ پردہ فاش فرمائے، ان کا حشر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔